ویلکم بیک. بریک میں ہمیں جوائن کیا راجہ کیسر پرویز صاحب, سماجی رہنما, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تو میجر صاحب, پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی, حالیہ اسلام آباد واقعہ, وانا کیڈٹ کالج واقعہ, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بدقسمتی سے دہشت گردی کا جو ناسور ہے یہ پاکستان میں بالعموم اس وقت نمودار ہوا جس وقت روس نے افغانستان پہ حملہ کیا. اور پہلا دھماکہ جہاں تک مجھے یاد ہے راجہ افزار میں سائیکل پہ ایک بم تھا, پنڈی راجہ افزار میں, اور اس میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے. اور اس کے بعد ہم اس ناسور سے اب تک نبرد آزما ہیں بحیثیت قوم. ہماری مسلح افواج, ہماری پولیس, بہت سے شہری اس کا نشانہ بن چکے ہیں. یہ جو ابھی گزشتہ سالوں کی اگر آپ ٹوٹل اسٹرینتھ ملائیں تو یہ کوئی 70,000 کے قریب چلی گئی ہے. اور یہ ابھی تک یہ جو معاملات ہیں تو بنیادی طور پہ اس میں جو ہمارا صف اول کا دشمن ہے بھارت, اس کی ایجنسیاں, کلبھوشن یادیو کا نام کس کو بھولا ہے. اب بلوچستان میں جو کچھ ہوا, ابھی تک BLA کو بھی وہ سپورٹ کیا جا رہا ہے. KPK میں TTP جو ہے وہ اس دہشت گردی کا بہت بڑا نام ہے, جو اپنے آپ کو وہ بحیثیت دہشت گرد منوا رہے ہیں. اور یہ جو معاملات ہیں یہ بدقسمتی سے اس پالیسی کا حصہ تھے کہ جس وقت کو کہ پاکستان اور اس کی حکومت نے افغان جہاد میں بھرپور حصہ لیا, لیکن اس کے جو مثبت اثرات تھے جہاں پہ وہاں پہ اس کے منفی اثرات بھی تھے. اور یہ دہشت گردی جہاد افغانستان کے ان منفی اثرات کا نتیجہ ہے جس کو ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان آگے بڑھتا گیا ہے تو جو دشمن ہے آپ کے, اسرائیل بھی اس میں انوالو ہے. اور جو شفاید منظر عام پہ آئے ہیں, اسرائیل کے بہت سارے جو ماہر ہیں ٹیکنیکل اور دفاعی ماہرین, انہوں نے سری نگر کا دورہ کیا, انہوں نے اس کا دورہ کیا, انڈیا کا دورہ کیا. تو یہ ملٹیپل جو مافیا ہے, ان تینوں کی جو پاکستان کے نمبر 1 دشمن گنے جاتے ہیں, یہ سب انوالو میں. اب ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مسلح افواج کے سرجر جنرل ایک شہید ہوئے راولپنڈی میں, اس کے علاوہ ایک میجر جنرل ہمارے اس میں شہید ہوئے KPK میں, اور بہت سے میجر, کیپٹن اور جو باقی جوان ہیں جن میں سپاہی سے لے کے صوبیدار صاحبان تک اس میں شامل ہیں. تو بہت بڑی قربانی دی ہے پاکستانی حکومت نے. اور اس میں وقتاً فوقتاً جو آپریشن کیے گئے جس میں ضرب عضب ہے اور اس کے بعد رد الفساد ہے, اور یہ آپریشن اب بھی جاری ہیں. تو اس کے لیے جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ ان صوبوں کے اندر جو سیاسی رہنما ہیں, جو صوبائی اسمبلیاں ہیں, اور جس طرح ابھی KPK نے جرگہ منعقد کیا, اس میں تمام پارٹیز کے لوگ مل بیٹھ کے انہوں نے اس پہ بات چیت کی ہے. اسی طرح میرا یہ خیال ہے کہ مشورہ ہے کہ بلوچستان میں بھی اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے, اور اس کے بعد پھر کوشش یہ کی جائے کہ اس کے لیے ان کو دہشت گردوں کو روکنے کے لیے سیاسی سطح پر ایسے مؤثر انتظامات کیے جائیں جہاں پر پھر اس کو آپریشن کی ضرورت نہ پڑے. لیکن جو دشمن ہے وہ بہت ہی منظم طریقے سے یہ کارروائیاں کر رہا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاستدان صرف یہ کہیں کہ جی آرمی بالکل ہی سائڈ پہ بیٹھ جائے اور جو آرم فورسز ہیں وہ اس میں بالکل خاموشی اختیار کریں. بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق انٹیلیجنس سے ہوتا ہے, اور جو خبریں آپ کو انٹیلیجنس کے ذریعے آپ کو مسلح افواج کے تک پہنچتی ہیں وہ سول حکومت تک بعض اوقات نہیں پہنچ پاتی. تو یہ ضروری ہے کہ سول حکومت
اور جو مسلح افواج ہیں ان کا کولیبوریشن ہونا چاہیے، باہمی اعتماد ہونا چاہیے، اور اس دونوں چیزوں کو ملا کے سیاسی رہنما بھی اور جو مسلح افواج کے اس علاقے میں جو سپورٹ ہے، جو انفارمیشن ان کو ہے، تو پھر بہت مؤثر طریقے سے آپ اپنی پالیسیز بھی اچھی کریں، اور تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، بے روزگار نہ ہو۔ پیسہ بڑی چیز ہوتی ہے جس میں بعض لوگ اپنا دین ایمان بیچ دیتے ہیں۔ میں راجہ کیسر صاحب کی طرف جا رہا ہوں۔ راجہ کیسر صاحب، آپ سماجی کارکن ہیں، تو ملک میں ایک نئی آئینی ترمیم پاس ہو چکی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عام آدمی کو کوئی ریلیف ملے گا اس میں؟ جی شکریہ غلام دستگیر صاحب۔ دیکھیں، جو بات آپ نے پوچھی ہے، اس میں جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے آئینی ترمیم کے اندر، یہ تو ایک ذاتی شخصیات جو ہیں ان کے مفادات کی بات ہوئی ہے۔ اس میں عام آدمی کا کوئی تعلق نہیں ثابت ہو رہا ان ترامیم کے ساتھ، اور یہ ملک کی بدقسمتی رہی ہے کہ جتنی بھی ترامیم ہوئی ہیں وہ کسی نہ کسی کے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے ہوئی ہے، اور کبھی بھی کسی بھی حکمران نے قانون سازی اس نیت سے کی نہیں ہے کہ عام آدمی تک اس کا ریلیف پہنچ سکے، اور جو عام آدمی کے بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں، عام آدمی کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ پورے ہو سکیں۔ یہ اس ملک میں رہا ہے اور ہمیشہ رہا ہے، یہ اس دور کی بات نہیں ہے۔ آپ ماضی میں دیکھیں، کسی وقت 58 بھی لایا گیا، صدر کے اختیارات کچھ اور تھے، پھر صدر کے اختیارات ختم ہوئے، پھر صدر کے اختیارات دوبارہ مل گئے، تو اسی طرح جو استثناء کا معاملات ہیں۔ تو آپ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے، آپ کو ہر دور میں ہر پارلیمنٹ سے جو ہے وہ یہی نظر آئے گا کہ شخصیات کو مضبوط کیا گیا ہے، شخصیات کی خاطر جو ہے وہ ترامیم کی گئی ہیں، قانون بنائے گئے ہیں، لیکن عام آدمی کو آج تک کسی قسم کا کوئی ریلیف ان ترامیم سے نہیں مل سکا۔ میجر صاحب، یو ایس اے اور انڈیا کا 10 ایئر کا معاہدہ کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا ہے۔ مئی میں جو ضرب بنیان المرصوص آپریشن تھا ہمارا، اس میں ماشاءاللہ پاکستان ایئر فورس نے بہت ہی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور دشمن کو ناکو چنے چبوائے، اور 1 اور 6 بلکہ اب 7 تک کاؤنٹنگ ہو گئی ہے اس کی۔ تو جو دلچسپ بات ہے وہ کیا ہے کہ جب تک انڈیا پاکستان پہ حملے کرتا رہا ڈرون کے ذریعے، اور جو اس نے میزائل مارے مظفر آباد میں، بھاولپور میں اور مریدکے میں، اس وقت تک جب امریکن وزیر خارجہ سے پوچھا گیا کہ جی کیا، تو انہوں نے بڑی بے اتنائی اور بڑی لاپرواہی سے کہا جی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جس وقت پاکستان نے دندان شکن جواب دیا تو اس وقت انہوں نے کہا ہمارے پٹھے کو مار پڑ رہی ہے۔ پھر جناب سیز فائر کی باتیں شروع ہوئیں، پھر مودی کے فون بھی گئے کہ جناب سیز فائر کراؤ، ہماری جان بچاؤ، ہم تو بس فنا فی اللہ ہونے لگے ہیں۔ تو اس سے پہلے کسی نے بھی یہ آپ اس کفر کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں نا، تو آپ کی یہ عزت بڑی ہے۔ جب تک آپ کفر کے مقابلے میں دندان شکن جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے نوازے گا۔ اور پورا میڈیا، پھر یو کے اخبارات میں اور امریکی اخبارات میں یہ کہا گیا کہ جناب جنوبی ایشیا میں تو جو فضائی حکمرانی ہے، جو بادشاہ ہے وہ پاکستان ایئر فورس ہے، پاکستان اس کا بادشاہ ہے۔ یہ جواب تھا جس کی وجہ سے ان کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوا، اور یہ ڈر اور خوف ہی تھا جس کی وجہ سے ٹرمپ نے آپ کی جو تعریفیں کی ہیں وہ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی آپ کو بہت سارے ڈالرز یا کوئی آپ کو اس کا کوئی فائدہ دینا چاہتا تھا۔ بنیادی طور پہ جو تعریفیں کی گئی ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کو جو ایسکلیٹ نہ کرے جنگ، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان تھوڑا سا ہمارے اس میں نرم رویہ اختیار کرے قومی اور بین الاقوامی معاملات پر۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس نے بڑی تعریف کی، تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو تھوڑا اور رنگ دے دیا۔ ہم سمجھے کہ شاید ٹرمپ جو ہے وہ
ابھی ہمارے اس میں فیور میں آ گیا ہے. تو اس 10 سالہ معاہدے نے یہ آپ کا شک دور کر دیا کہ جناب ایسی بات نہیں ہے, اندر سے کفر ایک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے الکفر ملت واحدہ. ایکسکیوز می, یہ باٹم لائن ہے. اگر ہماری خارجہ پالیسی اس چیز کو مد نظر رکھ کے بنائی جائے گی, آپ ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ملک اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مختلف چالیں چلتا ہے اور ڈپلومیسی بھی اس میں شامل ہے اور باقی چیزیں بھی شامل ہیں, لیکن اس چیز کو کبھی بھی اپنے ذہن میں نہ لائیں کہ جو امریکہ ہے یا یو کے ہے یا انڈیا ہے یا اسرائیل ہے وہ کبھی بھی آپ کی فیور میں اقتصادی حوالے سے یا سیاسی حوالے سے یا عسکری حوالے سے آپ کو کوئی بینیفٹس دیں گے, کبھی بھی نہیں ہوگا. ان کے معاہدے, انڈیا اور اسرائیل کے معاہدے پہلے بھی چلتے رہے ہیں. انڈیا بڑا سٹرونگ الائے ہے یو ایس اے کا جنوبی ایشیا میں چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو انہوں نے زیادہ تعریف اس لیے کی تاکہ انڈیا فیل کرے. انہوں نے بیسیکلی یہ انڈیا کو فیلر دیا کہ ہم تو تمہیں چائنا کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے اور ٹکر دینے کے لیے سوچ رہے تھے, تو تم سے تو پاکستان کو نہیں سنبھالا گیا, پاکستان نے تمہیں ایسا سخت جواب دیا, ایسا سبق سکھایا. تو یہ بنیادی طور پہ معاہدے ہم جو اسلامی ممالک ہیں اور چین ہے, تو ہمیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو کبھی نہیں بگاڑنا چاہیے اور اس کو مضبوط کرنا چاہیے. اور بالخصوص جو افغانستان کے معاملات ہیں وہاں پہ اگرچہ ان کے اثرات ہیں, ابھی جو ان کے وزیر خارجہ نے انڈیا کا دورہ کیا اور دیوبند کا دورہ بھی کیا, تو یہ چیزیں ایلیمنٹ بڑی اہم ہیں. آپ افغانستان کی اگر تاریخ دیکھیں نا تو افغانستان وہ ملک تھا کہ جس نے پہلے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا, ڈیورن لائن کو تسلیم نہیں کیا اور اس پہ پروپیگنڈا کرتا رہا. میں راجہ صاحب سے بھی اس کا, راجہ صاحب اسلام آباد میں حالیہ جو واقعہ ہوا جس میں 12 لوگ شہید اور 27 لوگ زخمی ہوئے, تو اس واقعے میں جو حملہ آور تھا اس کا نام بھی آج آ گیا اور 5 لوگ جو تھے اس کے سہولت کار ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس طرح جی کہ ایک تو اگر ذرا تھوڑا سا ہم دہشت گردی کو ذرا تفصیل سے دیکھیں تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اس ٹائم جو دنیا ہے نا, دنیا اس ٹائم 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے, ایک مسلم اور ایک غیر مسلم. اور آپ پوری دنیا کو جب آپ ذرا دیکھیں گے تو جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہاں پر جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں اس میں ان کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو اب ہمارے ملک کے اندر جو سب سے زیادہ بدقسمتی ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ ہماری دہشت گردی کے اندر ہمارے مسلم بھائی بیچ میں جو ہے وہ انوالو ہو گئے ہیں, اور وہ ہمارے پڑوسی ملک ہیں جو غیر مسلم کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اور یہی اصل مسئلہ ہے. نہیں تو دنیا ساری میں جو ہے وہ مسلم اور غیر مسلم کی جنگ ہے اس وقت. آپ اسرائیل کو دیکھ لیں, آپ جتنے باقی ممالک ہیں جہاں جہاں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہاں پہ جو ہے وہ غیر مسلم ٹارگٹ کرتے ہیں مسلم کو. لیکن ہمارے یہاں جو دہشت گردی اس ٹائم شروع ہے اس میں ہمارے جو ہے مسلم پڑوسی ملک جو ہے وہ غیر مسلم کے ہاتھوں میں جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے, اور ہمارے ملک میں آئے روز دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے. جس طرح آپ نے اسلام آباد کی مثال دی ہے, اسی طرح اور ملک کے جو مختلف حصوں میں بالخصوص ہمارا بلوچستان اور کے پی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارا پڑوسی ملک جو انوالو ہے. ہمیں جو سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہی ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے اور وہ غیر مسلم کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کا اضافہ ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ ہماری قوم اس دہشت گردی کے خلاف متحد ہے. ہماری قوم جو ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے. ہمارا بچہ جو ہے وہ اپنی جان کے نذرانے دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے, اور انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا اس دہشت گردی کی جنگ میں بھی بے شک ہمارے جو ہے وہ غیر مسلم ہمارے مسلمان بھائیوں کے پیچھے کھڑے ہیں. لیکن ہماری جو جنگ جو ہے دہشت گردی کی انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اور انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ سرخرو ہوں گے. میجر صاحب, افغانستان کیوں احسان فراموش ہو چکا ہے؟ نائب وزیر اعظم ان کے وہ بیان دیتے کہ پاکستانی تجارتوں کے ساتھ تجارت نہیں کرنی, تاجروں کے ساتھ. افغانستان کی اپنی مجبوری ہے, لینڈ لاک ملک ہے, لیکن
ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں، لیکن دوسری طرف جو دوسرا پہلو ہے نا، جس کو اکثر ہم نے اگنور کیا ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ پہلو کیا ہے کہ افغانستان کو آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان پہ قبضہ نہیں کر سکی برٹش گورنمنٹ. اس کے بعد جب 47 سے آن ورڈ کی بات ہے، ڈیورن لینڈ کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد تب سے لے کے روس کے حملے تک 1979 تک، 47 سے لے کے یہ جو ڈیوریشن بنتا ہے، اس میں افغانستان میں جو ڈیموگرافی ہے وہ کیا ہے، جو فارسی بان ہے، جو پشتو سپیکنگ ہے اور پرشین سپیکنگ، اور جو ویل آف لوگ ہیں، کابل ہو گیا، بڑے بڑے شہروں کے جو میجارٹی جن کی پرشین سپیکنگ ہے، ان کی جنریشنز نے 47 سے لے کے 79 آن ورڈ، بلکہ 90 تک کر لیں، 1990-91 تک جب USSR ٹوٹا، اتنے سالوں میں انہوں نے ایجوکیشن کہاں حاصل کی؟ یا انڈیا میں یا روس میں. تو اب آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس پہلو کو ہمیشہ نظر انداز کیا. یہاں سے جو بھی ان کی جنریشن پڑھ کے اپنے ملک میں واپس آئی یا وہاں رہی، یا جو بنیادی طور پہ میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ واپس آئے اور افغانستان میں سیٹل ہو گئے، پڑھنے لکھنے کے بعد وہ منسٹریز میں چلے گئے، آگے مختلف شعبوں میں چلے گئے، بے بہاد شعبے. تو وہ جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو مضبوط نہیں ہونے دے رہا. ایک تو یہ پہلو ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو افغانستان کے اندر جب یہ 10 سال تھے 1990 سے لے کے، میجر صاحب ایک میں آپ کو نا انڈین کسائی، میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا پروگرام میں، اس کا ایک ویڈیو کلپ آپ کو دکھا کے نا اس پر بات کرنی چاہ رہے ہیں. جی 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 دکھائیے گا. جی آپ کے جنرل نے ایسا کانڈ کیا ہے کہ مودی کی آتما ابھی تک بدلے کی آگ میں جل رہی ہے. تم نے ہمارے سینکوں پر حملہ کر کے بھارت کو جو چوٹ پہنچائی ہے، مودی اس کا بدلہ لیے بغیر اب رکنے والا نہیں. جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، اب جنگ پوری تیاری سے ہوگی، اور اس بار جنگ سیدھی پاکستانی سینا سے ہوگی. جی میجر صاحب، ان کی جو آتما ہے وہ انشاءاللہ ابھی بھی جلی تھی مئی میں، اور آئندہ بھی جلتی رہے گی. نومبر میں ان کی مختلف سٹیٹس میں الیکشن ہے، اور اس بات کی پاسبلٹی ہے ابھی جب امریکہ سے ان کا 10 سالہ معاہدہ ہو گیا، اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے بڑے ہی خفیہ تعلقات ہیں اور مضبوط تعلقات ہیں، تو ہمیں الرٹ رہنا چاہیے. ہماری مسلح افواج، آرمی، نیوی، ایئر فورس، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے اپنے اندر کے معاملات میں چاہے کچھ بھی ہو، لیکن جب دشمن سے لڑنے کی بات آتی ہے تو پوری قوم یک جان ہو کر مسلح افواج کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ان کا منہ توڑ جواب دے گی. راجہ کیسر صاحب، آپ نے سنا ہوگا انڈین کسائی کی جو اسپیچ، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ تو لیکن دیکھیں ایک مجموعی طور پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہندوستان ہے نا، وہاں پہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ تو ہر بات پہ ان کا ایک بچہ جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں ایک نفرت رکھتا ہے، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ انہیں بارہا دفعہ مل چکا ہے، اور بالخصوص آپ نے بھی حال میں ہی دیکھا ہے. تو یہ تو عبرتناک شکست ان کا ہر دور میں ان کا جو ہے وہ ان کو سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ تو ایک ہمارا روایتی ہے معاملہ، اس میں تو انہوں نے جب بھی کوئی بات ہوگی تو انہوں نے ہمارے خلاف ہی پروپیگنڈا کرنا ہے اور سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس کا جو ہے رزلٹ ہمیشہ ان کو جو ہے وہ اچھا نہیں ملا. تو اب تو پاکستان اللہ کی مہربانی سے جو حال میں جو یہ جنگ ہوئی ہے اور جس طرح فاتح ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو کیا ان کے جو سیاسی لوگ ہیں، کیا ان کے دفاعی لوگ ہیں، کیا ان کے یہ ایسے لوگ ہیں، ان سب کی نیندیں آرام ہو گئی ہیں اور ان کا جینا آرام ہو گیا ہے اس شکست کے بعد. تو
تو اب تو یہ پوری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل کہیں نہیں رہے، اور جو چھوٹی موٹی کسر باقی بچ جاتی ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ تقریباً اللہ کی مہربانی سے ہر میٹنگ کے اندر، ہر وہ اپنے پریس بریفنگ کے اندر، ہر اپنی پریس کانفرنس کے اندر ایک دفعہ پھر دنیا کو یاددہانی کروا دیتے ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ جہاز مار گئے ہیں، پاکستان نے ان کو شکست دی ہے اور یہ پاکستان کے ہاتھوں بے عزت ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو اب روز کا مرنا ہے انڈیا کے لیے، تو لہٰذا وہ تو ایسے بیانات جو ہے میرا خیال ہے دیتے رہیں گے۔ آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ۔ اس پر میں بھی کمنٹس کروں گا۔ یہ انڈین قضائی کو اپنے پروگرام سے میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے جنرل کی بات کر رہے ہیں، آپ ہمارے کسی سپاہی کی طرف بھی میلی آنکھ سے دیکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کی آنکھ نکالیں گے۔ ہمارا یقین اللہ پہ ہے، ہم نہ کسی سے ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں۔ جس کا یقین اللہ پہ ہو وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو ہمارا یقین اور ہمیں شہادت جو ہے وہ تو نصیبوں والوں کو ملتی ہے۔ آخر میں اس اشعار کے ساتھ پروگرام کو وائنڈ اپ کروں گا۔ مرنا ہے، مر جانا ہے، موت نے ایک دن آنا ہے افضل موت شہادت، ایسی موت سے کیا گھبرانا ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔